بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل پرویز مشرف اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں پرویز مشرف ہمیشہ ایک متنازع کردار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ ایسی شخصیت جس نے 2 بار پاکستان کے آئین کو توڑا اور عملاً مارشل لا نافذ کیا، امریکی ایما پر پاکستان اور افغانستان کے اندر وہ انس مچائی کہ آج تک ہم اس کے اثرات بھگت رہے ہیں اور نتائج دیکھ رہے ہیں اور ان کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ جامع حفصہ کو کون بھول سکتا ہے، لال مسجد کو کون بھول سکتا ہے، اور ہمارے قبائلی علاقوں میں جاری جو فوجی آپریشن ہے اور اس کی جو تباہ کاری ہے اس کو کون بھول سکتا ہے۔ مشرف نے خود یہ اقرار کیا اپنی کتاب میں کہ وہ امریکہ سے ڈالر لیتے تھے اور اس کے عوض وہ بے گناہ پاکستانیوں کو ان کے حوالے کرتے تھے، اور یوں لگتا ہے کہ امریکی آشیرواد کے لیے اور امریکی خوشنودی کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر خود یہ آگ لگائی اور اس کو بھڑکایا اور اس کو اس حد تک طول دیا کہ پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور پھر بھونڈے طریقے سے اس کو بجھانے کی کوشش کی اور سب کچھ کو خاکستر کر دیا۔ لال مسجد والے معاملے کو ہی لے لیں، جامع حفصہ والے معاملے کو لے لیں، یہ معاملہ تھانہ اپارہ کے SHO کے لیول کا معاملہ تھا اور اسے اسی لیول پر حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو طول دیا گیا، ان کو ڈھیل دی گئی اور اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کی ایک ہائپ کریٹ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسا موقع آیا کہ وہاں پر بم برسانے پڑے اور وہاں اس مسجد کو آگ لگانی پڑی اور اس کو بلڈوز کرنا پڑا، اور وہاں پر موجود بچیوں کی شہادت ہوئی، اور اس معاملے کو ہائی لائٹ کر کے اور اس کا ہائپ کریٹ کر کے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی گئی، اور یہ باور کرایا گیا کہ گویا بس اسلام آباد بھی دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، اور اگر امریکہ پاکستان کی ہیلپ کو نہ آیا اور ڈالرز نہ دیے تو گویا پاکستان کی جو سرکار ہے وہ ناکام ہو جائے گی اور پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے گی۔ تو ایک بھونڈا ڈرامہ رچا کر ظلم اور بربریت کی گئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی بدنامی الگ ہوئی اور پاکستان کو جو یہ سارا سانحہ دیکھنا پڑ گیا۔ اسی طرح فاٹا کے اندر 2-3 ہزار فیملیز کا مسئلہ تھا جو اوریجنلی سعودی فیملیز تھے یا عرب فیملیز تھیں، اور وہ رشیا کے خلاف جنگ کے دوران، افغانستان اور رشیا کی جو جنگ تھی اس کے دوران وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے اور پھر پاکستانی شہری بن گئے تھے، اس علاقے کے اندر رچ بس گئے تھے۔ ان 2-3 ہزار فیملیز کو آسانی سے نگرانی میں لیا جا سکتا تھا، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اور ان میں اگر کوئی شر تھا تو اس کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن اس معاملے کو بھی پرویز مشرف نے انتہائی بھونڈے طریقے سے ٹیکل کر کے اس آگ کو قبائلی علاقوں کی 60 لاکھ آبادی کے اندر پھیلا دیا، اور عملاً پورے قبائل کو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے صف میں کھڑا کر دیا، اور آج تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بے گناہ پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ آج تک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ 20 سال سے، 21 سال سے امریکہ کی قید میں ہیں اور ان پر پاکستانیوں نے ڈالرز وصول کیے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو کہ بے گناہ ہیں، جن کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، کسی قانون کا، کسی عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور وہ وہاں پر ایک بے گناہ کی قید کاٹ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ مشرف نے کیا۔ سب سے پہلے پاکستان اور روشن خیال پاکستان کا آئیڈیا دے کر پاکستان کی تہذیب، پاکستان کے وقار، پاکستان کے دینی روایات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اندر فحاشی اور عریانی اور اباحیت اس کو عام کرنے کی کوشش کی۔ پھر کرپٹ سیاستدانوں کو ملک پر مسلط کیا گیا، وہ سیاستدان جن کی جعلی ڈگریاں تھیں، وہ سیاستدان جن کی فائلیں ایجنسیوں کے پاس موجود تھیں، ان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا، اور صرف اس لیے کیا گیا کہ یہ لوگ پرویز مشرف کے اعلی کار بن کر اور اس کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر بدنام زمانہ NRO کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے سابقہ کرپشن کے جو ان بڑی بڑی جماعتیں ہیں، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان کی تمام فائلوں کو ختم کیا گیا، ان کے کیسوں کو ختم کیا گیا، ان کی کرپشن پر مٹی ڈالی گئی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پرویز مشرف کے نتیجے میں اور اس کے اقتدار کے نتیجے میں اس قوم کو اور اس ملک کو بھگتنی پڑی۔ عدالت نے آئین کی آرٹیکل 6 کے تحت اس کو مجرم قرار دیا اور اس کی سزا بھی سنائی، لیکن وہ ایبسکانڈر ہوا، وہ مفرور ہوا، اور اس نے اس سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے وہ کہاں بھاگ سکتا ہے؟ بالآخر وہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش ہو گئے۔
جو کہ عدل اور انصاف پر مبنی عدالت ہے، اور جو انشاءاللہ یقیناً عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ ہم پرویز مشرف پر تنقید بھی کرتے رہیں گے، ہم اس کے برے کاموں کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہیں گے، ہم لوگوں کو بتاتے بھی رہیں گے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کیا کیا فتنے پیدا ہوئے، لیکن اس کے آخرت کے معاملے کو ہم اللہ رب العالمین پر چھوڑ